الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، معزز حاضرین کرام، سامعین نظام، قابل صدر احترام، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انتخاب فرما کر اپنے پسندیدہ اور بابرکت گھر میں ایک جگہ جمع فرمایا، اور پھر ہم تمام کو پورے ہفتے کی عید یعنی جمعے کی نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے دعا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ موقع بار بار نصیب فرمائے اور اپنے گھر میں اپنے اپنے وقت پر پنجگانہ وقت کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ دوست، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے قبل جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اس سے متعلق باتیں عرض کی تھی. کچھ باتیں رہ گئی تھی، آج میں انہی باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی آج بھی ہمارا موضوع سخن اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیات میں رکھا تو پھر آئندہ جمعے میں اس پر بات کی جائے گی. اللہ کا بڑا احسان ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں باحیات رکھتے ہوئے پھر سے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوست، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں سے پہلی آیت میں متعلق کچھ باتیں عرض ہو گئی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں رہ گئی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے بتاتا چلوں، اس کے بعد پھر دوسری آیت پر بات کی جائے گی۔ اے ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو یعنی تمام مسلمانوں کو اسلام کا مکمل مزہ کب آئے گا؟ اسلام کا مکمل مزہ اور 100% مزہ اس وقت آئے گا جب ہم اسلام کے تمام احکام کو اتباع کرنے والے ہو جائیں گے، تمام احکام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تب جا کر ہمیں اسلام کا مکمل مزہ آئے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر مثال دیتا چلوں۔ ہمارے گھروں میں جب عورتیں کھانا بناتی ہیں تو پھر وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا بناؤں تاکہ کھلانے والے کو بھی تسلی ہو اور کھانے والے کو بھی مزہ آئے، یعنی حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ کھانا مزیدار بنے۔ تو اس کے لیے وہ طرح طرح کے مسالے ڈالتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے، ایک ذائقہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنا وقت لگا رہی ہوں تو پھر میں کیوں نہ ہوں کہ اچھا کھانا بنا لوں۔ چنانچہ وہ طرح طرح کے مسالہ ڈالتی ہے، تب جا کر اچھا کھانا بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کے خلاف کچھ مسالے ڈالی لیکن کھانے میں مزہ نہیں آیا، کھانا مزہ نہیں بنا، تو پھر وقت بھی برباد اور پھر جو مٹیریل لگا رہی ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوست، بالکل اسی طرح اسلام کے تمام احکام کو ہم بجا لائیں گے، اسلام کے تمام احکام پر اتباع کرنے لگیں گے تو ہمیں مکمل مزہ آئے گا، لیکن اسلام کے کچھ احکام پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو چند دن کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمارا دنیا بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، جبکہ ہم مذہب اسلام کے تمام احکام پر، شریعت اور قرآن و حدیث پر عمل نہ کریں گے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ اور ان تمام کے احکام پر عمل کیے تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ میرا محترم بزرگ دوستو، یہ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، کسی خاص نبی کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے، اذ قال له ربه اسلم، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم مسلم بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ اے میرے پروردگار عالم میں مسلم بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جب تم مسلم بن گئے ہو تو پھر اعلان کرو،
کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، فرما دو کہ بے شک میری نماز، میرا حج، میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے۔ آج میں اس دور میں مسلمان ہوں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر اسلام لے کر آئے، اور پھر آنے کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اعلان کر دو کہ جو بھی عمل ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات، یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے۔ جینے سے لے کر مرنے تک جتنا اعمال ہے، اللہ نے جتنے اعمال کا حکم دیا ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری نماز بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہی ہے، ہمارے اعمال بھی دکھلاوے کے لیے ہو رہے ہیں، اس میں ریاکاریاں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم اعلان کر دو کہ وہ تمام چیزیں جس کو میں نے حکم دیا ہے، جو مذہب اسلام بتاتا ہے، جو شریعت بتاتی ہے، جو قرآن بتا رہا ہے، ان تمام کے اعتبار سے وہ عمل، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرا محترم بزرگ دوست، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام انہوں نے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے پروردگار عالم ہمیں مسلمان ہونے کے حالت میں موت دینا، اس حالت میں موت دے کہ ہم ایمان پر، ہم مسلم ہوں اور ہمیں اسلام پر قائم رکھیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار عالم ہمیں اسلام پر قائم رکھنا۔ ہمیں بھی آج یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو ہمارا تو پھر ایمان پر بھی خاتمہ ہو۔ نعوذ باللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، شریعت سے ہٹ جاؤ گے، مذہب اسلام سے ہٹ جاؤ گے، اور جب تم ہٹو گے تو پھر مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کا انتخاب فرمایا ہے، تمہیں چاہیے کہ جب تمہاری موت آئے تو پھر اسلام ہونے کے حالت میں موت آئے۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا دین اسلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اب گواہ رہیں کہ ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے ملک بلقیس، انہوں نے کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں اس سے پہلے گنہگار تھی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں، اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا۔ غرض کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کا تمام کا دین اسلام تھا۔ ہمارے
آقا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسلام لے کر آئے۔ قرآن نے بیان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ میرے محترم بزرگ دوست، یہ ہے مذہب اسلام جو ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت کے تحت بات کرنے چلا ہوں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ شیطان مردود، شیطان کے نقش قدم سے اور شیطان کے مکر و فریب اور شیطان کے حیل و بہانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے حیلے و بہانے عورتوں کے حیلے بہانے اور مکر و فریب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حالانکہ عورتوں کے حیلے بہانے اور مکر و فریب بہت مشہور ہے، لیکن شیطان کے مقابلے میں عورتوں کے حیلے بہانے بہت کم ہیں۔ عورتوں کے حیلے بہانے کے مقابلے میں شیطان کے حیلے بہانے اور مکر و فریب بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس شیطان رجیم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان مردود جو ہی موقع دیکھتا ہے حملہ کر دیتا ہے، یہ موقع کے تلاش میں رہتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتا، چاہے ولی ہو یا غیر ولی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، کسی کو نہیں دیکھتا، جو ہی موقع ملتا ہے حملہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ عابد اور زاہد کی عبادت میں خلل انداز ہو جاتا ہے، اس کے اسلام اور ایمان میں بھی ڈکیتی ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ میں اسی کے متعلق ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ واقعہ تو بہت تفصیل ہے لیکن میں مختصر کرتا چلوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوبند کے اندر ایک مرتبہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور اسی کے متعلق واقعہ بیان کیے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد، اللہ والا، ولی، متقی، پرہیزگار تھا، اور بنی اسرائیل کے زمانے میں، اسی کے زمانے میں دو بھائی رہتے تھے، اس کی ایک بہن تھی۔ ان کو ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ ان کو سفر میں جانا ہوا، یعنی ان دونوں بھائیوں کو سفر میں جانا ہوا، اور وہ سفر بھی طویل سفر تھا، 2 مہینے 3 مہینے کا سفر تھا۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی بہن کو تو ساتھ میں نہیں لے جا سکتا، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی بہن کو کسی کے پاس رکھ دیتا۔ چنانچہ وہ اب بستیوں میں تلاش کیا لیکن کوئی ایسا انسان نہیں ملا جہاں وہ اپنی بہن کو رکھ سکتے تھے۔ آخرکار وہ بزرگ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے سفر میں جانا ہے، طویل سفر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بہن آپ کے یہاں رہے۔ اور اس بزرگ کا ایک خانقاہ بنا ہوا تھا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک کونے میں رکھو۔ چنانچہ بھائیوں نے ویسے ہی کیا۔ دن گزرتا گیا، اب شیطان اسے بہکانا شروع کر دیا۔ آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ وہ بزرگ صاحب گنہگار ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شیطان کی اتباع کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے جال میں پھنس کر گناہ سرزد ہو گئے اس کے۔ اب وہ دونوں بھائی جب سفر سے لوٹے تو خوشی کے مارے وہ بزرگ کے پاس پہنچا۔ جب تحقیق کی تو بزرگ صاحب نے کہا کہ آپ کی بہن کی انتقال ہو چکا ہے۔ بہت تفتیش کیا، تفتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بزرگ صاحب نے میری بہن کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ گناہ سرزد ہو چکا تھا، اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اس بزرگ صاحب کو ذلیل و رسوا کیا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی اور وہ دنیا سے یوں ہی چلا گیا۔
مختصر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ وہ بزرگ صاحب شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ میں مبتلا ہوا اور اس کی عبادت اور اس کی تمام چیزیں ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اگر شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا بھی ہمارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر ہم مذہب اسلام کے احکام سے ہٹ جائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن میں بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دوستی نہ کرو۔ دوستی سانپ اور بچھو سے بھی ہو سکتی ہے، تم اس سے دوستی کر لو، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے، زیادہ سے زیادہ تمہیں کاٹ کھائیں گے، لیکن ویسا تکلیف نہیں دیں گے جو شیطان تکلیف دیتا ہے۔ یہ شیطان انسان کی جان کے ساتھ ساتھ عزت و آبرو کی بھی دشمن ہے، ایمان اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس شیطانی رجیم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، علم والوں کو علمی وسوسے سے، دولت والوں کو دولت وسوسوں سے، اور تجارت والوں کو تجارت بڑھانے کے وسوسے سے اسے بہکاتا ہے، اسے پھسلاتا ہے اور طرح طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میرا محترم بزرگ دوستو، یہ شیطان انسان کو دو راستے سے بہکاتا ہے۔ وہ دو راستے کیا ہے؟ وہ دو راستے، ایک ہے شہوت بطن اور ایک ہے شہوت فرج۔ شہوت فرج، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ بزرگ صاحب تھے، کس طرح وہ شیطان کے پھندے میں پھنس گئے اور جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہوا اور پھر وہ برباد ہو گئے۔ یہ ہے شہوت فرج کی مثال۔ شہوت وطن کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے بلعم بن باعورہ کا۔ وہ بلعم بن باعورہ کون تھا؟ یہ بلعم بن باعورہ ایک مستجاب الدعوات، صاحب کشف کرامات انسان تھا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، جب بھی وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل کے زمانے کا تھا، چنانچہ کچھ کنعانی، کچھ شریف، کچھ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا یہ بلعم بن باعورہ کو بہکایا، اور یہ بلعم بن باعورہ رشوت لیا، جس کے وجہ سے اس کے تمام چیز ختم کر دیے گئے۔ اس نے رشوت لے کر غلط استعمال کیا اسم اعظم کا، مستجاب الدعوات کا اور صاحب کشف کرامات ہونے کا، اس نے غلط استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہر چیز چھین لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب کشف کرامات چھین لیے گئے، مستجاب الدعوات ختم ہو گیا، اسم اعظم ختم ہو گیا، اور زبان کتے کی طرح لٹک گیا، اور آخرت کے اعتبار سے عذاب عظیم کا مستحق ہوا۔ مفسرین کرام نے واقعہ یوں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ ایک جمع وفیر لے کر ملک شام علاقۂ کنعان کے اندر پہنچ گئے۔ جب وہ بڑا لشکر لے کر پہنچے تو کچھ کنعانی جو بدمعاش قسم کے تھے، جو شدید قسم کے تھے، وہ بلعم بن باعورہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے
کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر آئے ہمارے ملک کے اندر، اور وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے اور ہمیں قتل کر دے اور ہمارے ملک کے اندر بنی اسرائیل کو آباد کر دے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف بد دعا فرمائیں۔ آپ اس میں اعظم جانتے ہیں، آپ اس کے خلاف بد دعا فرمائیں۔ چنانچہ یہ بلعم بن باعورہ سنتے ہی کہتا ہے، کم بخت، افسوس صد افسوس کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تجھے معلوم نہیں کہ تم جس کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ مؤمنین ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اگر میں تمہارے بہکاوے میں آ کر تمہارے کہنے پر میں بد دعا کرنے لگوں تو معلوم کہ میرا دنیا بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا، ہمارے تمام چیز برباد ہو جائے گی، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ کنعانی بڑا اصرار کرنے لگے۔ آخرکار وہ بلعم بن باعورہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لوں گا۔ اور اس بلعم بن باعورہ کا قاعدہ تھا، قانون تھا، ضابطہ تھا کہ جب کوئی بات پیش آتی تو سب سے پہلے وہ اللہ سے مشورہ کرتا، استخارہ کرتا۔ جب استخارے کے اندر اسے اجازت مل جاتی خواب کے اندر تو پھر وہ کام کر گزرتا، اور اگر اجازت نہ ملتی تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کہتے ہیں مثلا کسی کی شادی کرنی ہو یا خود کی شادی کرنی ہو یا کوئی ایسا کام کرنا ہو، کاروبار، دکان، کچھ بھی کام کرنا ہو، بڑا یا چھوٹا ہو، تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرے، اپنی باتوں کو رکھے اور کہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اگر ہمارے لیے اس میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے اچھا بنا دے، اور اگر ہمارے لیے اس میں بہتر نہ ہے تو پھر ہمارے لیے منسوخ کر دے، اللہ سے مشورہ کرے۔ تو خیر اس کا یہ قاعدہ تھا، قانون تھا، اس نے استخارہ کیا، اجازت نہیں ملی۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے اجازت نہیں ملی ہے، میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ وہ کنعانی پھر بھی اصرار کرنے لگے۔ آخرکار وہ کنعانی ایک بڑا ہدیہ لے کر آئے اور رشوت لے کر آئے اور بلعم بن باعورہ کو پیش کرنے لگا۔ پیش کرتے ہی وہ بلعم بن باعورہ رشوت قبول کر لیا۔ رشوت قبول کرنا تھا کہ وہ قوم اس کے پیچھے پڑ گئی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کیا ہمارا مذہب اسلام رشوت کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت رشوت کی اجازت دیتی ہے؟ قرآن اجازت دیتا ہے؟ نبی کا فرمان اجازت دیتا ہے رشوت دینے کو؟ آج پوری دنیا چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان کے علاوہ ہو رشوت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج سود خوری میں مبتلا ہے۔ نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رشوت لینا اور سود لینا کہاں حرام، جبکہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ سود حرام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سود کہاں حرام۔ میرا محترم بزرگ دوستو، مذہب اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو سود خوری اور رشوت خوری سے حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلعم بن باعورہ رشوت قبول کیا، وہ قوم اس کے پیچھے پڑ گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ جب تم نے اس کا ہدیہ قبول کیا، رشوت قبول کیا، تو اب تمہیں اس کا کام کرنا ہوگا۔ بس بیوی کے شکل میں شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس وقت بلعم بن باعورہ بیوی کی رضامندی کے لیے اور مال و دولت کے زیادہ ہونے میں اندھا ہو گیا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دیا، تیار ہو گیا بد دعا کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو پھر وہ ایک کھچر لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کا نام ذہن میں نہیں ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کھچر لے کر پہاڑ کے جو ہی قریب پہنچا تو وہ کھچر چلنا بند کر دیا، وہ جانے کو تیار نہیں۔ ایک کھچر
جس کو اللہ نے زبان نہیں دیا وہ سمجھ رہا ہے، لیکن جس کو اللہ نے زبان دیا ہے بلعم بن باعورہ کو، وہ سمجھ نہیں رہا۔ وہ کھچر جانے سے رک گیا، بلعم بن باعورہ نیچے اترا اور کھچر کو مارنے لگا۔ وہ کھچر اٹھا، پھر سوار ہوا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ایسا ہوا، آخرکار چوتھی مرتبہ جب وہ بلعم بن باعورہ کھچر کو مارنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کھچر کو یہ صلاحیت دی بولنے کی۔ وہ کھچر کہنے لگا کہ کم بخت، تجھے معلوم نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تجھے معلوم نہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ملائکہ ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں، تم کس کے خلاف بد دعا کرنے چلے؟ لیکن یہ بلعم بن باعورہ شیطان کے فندے میں پھنس چکا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کھچر کو اٹھایا، پھر سوار ہوا، آخرکار وہ پہاڑ پر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد وہ بد دعا کرنا شروع کر دیا۔ بد دعا کے کلمات جو ہی کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ چلا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے، لیکن اب کایا پلٹ چکا، اب وہ اپنے قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ ان کی قوم چلا اٹھی، اے بلعم بن باعورہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کس کے خلاف بد دعا کر رہے ہو؟ تجھے تو کہا گیا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے خلاف بد دعا کرنا، تم تو میرے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم بن باعورہ کہنے لگا کہ میری مجبوری ہے، میری بس کی بات نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے جانب سے ہو رہی ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کنعانی، وہ بدمعاش، وہ شیطان قسم کے انسان تھے، وہ کہنے لگے بد دعا کرتے رہے۔ چنانچہ وہ بلعم بن باعورہ بد دعا کرتا رہا، حال یہ ہوا کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور کہنے لگا، اے کم بخت، تجھے معلوم نہیں کہ میری جان نکل رہی ہے، میرا ہر چیز برباد ہو گیا ہے، میرا وہ کشف کرامات اور پھر مستجاب الدعوات اور اسم اعظم تمام کے تمام برباد ہو گئے، اب میں برباد ہو گیا۔ چنانچہ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو تم استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم پر تم غالب آ جاؤ۔ وہ چال کیا تھا، وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر شیطان کے نقش قدم پر جو بھی چلا تو پھر وہ برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیں اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر مذہب اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہم تمام کے تمام اسلام کے احکام، قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔